اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو اسلامک اے یو انفو۔ جیسا کہ آپ جانتے ہو کہ میرے اسلامک اے یو انفو میں قرآن و حدیث کی روشنی میں اسلامی وظائف شیئر کیے جاتے ہیں، تو آپ خود بھی ویڈیو کو کمپلیٹ واچ کریں اور آگے سے آگے اپنے فیملی ممبر، فرینڈز، ریلیٹیوز میں بھی ویڈیو کو شیئر کر دیا کریں تاکہ کوئی نہ کوئی اس پر عمل کرتا رہے۔ آج میں بخار کے لیے 4 روحانی علاج لے کر آئی ہوں۔ جیسا کہ موسم چینج ہو رہا ہے، گرمی بہت زیادہ یکدم آ گئی، تو بچے بڑے جوان سب بخار میں 2-4 ہو رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سب کو صحت و کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ یہ آپ نے روحانی علاج کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ روحانی علاج آپ تک شیئر کرنے سے پہلے آپ کو میں بخار سے ریلیٹڈ ایک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سناتی ہوں۔ کوئی بھی مصیبت آئے، پریشانی آئے، آپ نے بس صبر کرنا ہے، اس پر اتنا زیادہ اجر ملے گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا ام صعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے۔ فرمایا، تمہیں کیا ہو گیا جو کانپ رہی ہو؟ عرض کی، بخار آ گیا، اللہ عز و جل اس میں برکت نہ کرے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخار کو کبھی برا مت کہو کہ یہ تو آدمی کی خطاؤں کو اس طرح دور کرتا ہے جیسے بٹی لوہے کے میل کو۔ یہ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ 1392 اور مفسر شیر حکیم امت حضرت مفتی احمد یارقا علیہ رحمۃ الحنان اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، بیماریوں کا 1 یا 2 عضو کو ہوتی ہیں، مطلب کہ بیماری جو ہوتی ہے، جیسے سر میں درد ہو رہا ہے تو سر کو ہی ہوگا، ہاتھ میں درد ہو رہا ہے تو ہاتھ کو ہوگا، جس طرح 1 یا 2 عضو کو بیماری ہوتی ہیں، تو مگر بخار سارے سر سے لے کر پاؤں تک ہر رگ رگ میں اثر کرتا ہے، لہٰذا یہ سارے جسم کی خطاؤں اور گناہوں کو معاف کرائے گا۔ کہ ایسے ہے بخار جیسے سارے گناہ انسان کے معاف ہو گئے۔ تو آپ جب بھی کسی کی عادت کے لیے جاؤ، کوئی بیمار ہو، اس خبر کے لیے جاؤ، تو اس کے لیے یہ پیاری پیاری حدیث پہلے سن لو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، جب تم کسی بیمار کے پاس جاؤ تو اسے اپنے لیے دعا کے لیے کہو کہ اس کی دعا فرشتوں کی دعا کی طرح ہے۔ ابن ماجہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 191، حدیث نمبر 1441۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ ہے کہ جب تم کسی کی بیمار پرسی کے لیے جاؤ، کسی کی عادت کے لیے جاؤ، تو اسے دعاؤں کے لیے کہو کہ اس کی دعا فرشتوں کی دعا کے برابر ہیں۔ تو جب بھی آپ کسی کے گھر جاؤ کہ بیمار ہو، اسے دیکھنے کے لیے جاؤ، تو اسے دعا کے لیے ضرور کہو کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتا ہے۔ اس کی دعا ایسے ہے جیسے فرشتوں نے اس کے لیے دعا کی، تو اللہ تعالیٰ اسے صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائے، اور آپ کو بھی مطلب کہ اگر کوئی بیماری آئے تو اس پر آپ کو اللہ تعالیٰ صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بخار کے 4 روحانی علاج آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں۔ بہت ہی ایزی علاج ہیں، بہت ہی ایزی وظائف ہیں، آپ خود بھی کریں اور آگے سے آگے ویڈیو کو شیئر بھی کریں۔ پوائنٹ نمبر 1، بخار والا بکثرت بسم اللہ الکبیر پڑھتا رہے۔ بخار والا بکثرت بسم اللہ الکبیر پڑھتا رہے۔ نمبر 2، گرمی کا بخار ہو تو یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم 47 بار لکھ کر یا لکھوا کر، اگر خود لکھنے کے قابل نہیں، زیادہ بخار ہے تو کسی سے لکھوا کر پلاسٹک کوٹنگ کر کے چمڑے یا ریگزین یا کپڑے میں سی کر گلے میں ڈال دیجئے، انشاءاللہ العزیز بخار اتر جائے گا۔ پوائنٹ نمبر 3، یا غفورو یا غفورو یا غفورو، اللہ تعالیٰ کا نام کاغذ پر 3 بار لکھ کر یا کوئی اور لکھ دے، لکھوا کر پلاسٹک کوٹنگ کر کے چمڑے یا ریگزین یا کپڑے میں سی کر گلے میں یا بازو میں باندھ دیجئے۔ اگر گلے میں ڈال سکتا ہے تو گلے میں ڈال لے، اگر بازو پر باندھنا چاہے تو رائٹ بازو پر باندھ دیجئے، انشاءاللہ العزیز ہر قسم کے بخار سے نجات ملے گی۔ پوائنٹ نمبر 4، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 30 بار کاغذ پر لکھ کر پانی کی بوتل میں ڈال کر
پیشنٹ کو دیں کہ دن میں 3 بار تھوڑا تھوڑا پانی اس میں سے پیتا رہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ العزیز بخار اتر جائے گا۔ ضرورتاً مزید پانی اس بوتل میں شامل بھی کر سکتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 5، ایسے بخار کا روحانی علاج جو میڈیسن سے بھی نہ جاتا ہو، مطلب وہ میڈیسن بھی یوز کر رہا ہو لیکن اس کا بخار نہ اترتا ہو، اس کے لیے یہ آپ عمل کر کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس وظیفے سے بخار اتر جائے گا۔ عمل کے دوران مریض سوتی یعنی کاٹن کے کپڑے پہنے، کیٹی یا دوسرے مصنوعی دھاگے کے بنے ہوئے کپڑے ہرگز نہ پہنے۔ اب کوئی درست قرآن پڑھنے والا جو صحیح طریقے سے قرآن پڑھنا جانتا ہو، تلفظ درست ہو، وہ باوضو ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آواز بلند 21 ٹائم 21 بار سورہ قدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر جو صورت ہے پارہ نمبر 30 میں یہ صورت موجود ہے، اس طرح پڑھے کہ مریض سنے، کہ اتنی آواز سے پڑھنی ہے، اتنی اونچی آواز سے پڑھے کہ مریض کو سنائی دے، مریض پر دم بھی کرے اور پانی کی بوتل پر بھی دم کرے، اور مریض وہ پانی وقتاً فقتاً تھوڑا تھوڑا دن میں پیتا رہے۔ یہ عمل 3 دن تک مسلسل جاری رکھیں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور جب بھی بخار آئے، آپ کو میں نے پہلے بھی حدیث مبارکہ سنائی ہے، بخار کو کبھی برا بلا نہیں کہنا چاہیے۔ کوئی بھی بیماری آئے، حالانکہ کانٹا بھی چبھے، اس پر بھی آپ کے گناہوں کا وہ کفارہ بنے گی۔ تو کوئی بھی بیماری آئے، پریشانی آئے، مصیبت آئے، اس پر اولاً صبر ہی کرنا چاہیے۔ تو مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔